کیا اس کا بیٹا ہنستے گزارے کر دے گا، سر نیچے کر کے بیٹھ جائے گا؟ یہ غیرت کا تقاضا کیا ہے؟ غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر باپ کی عزت پر حرف آئے، ماں کی عزت پر حرف آئے، خاندان کی عزت پر اگر حرف آئے تو ہر غیرت مند کل بھی کھڑا ہوتا تھا، آج بھی کھڑا ہوتا ہے۔ اور خطرہ موت کا مسئلہ وہ ہے کہ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اتنی دیر تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ماں باپ آل اولاد اپنی ہر شے سے بڑھ کر مجھے محمد سے پیار نہیں کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ مسئلے کا تقاضا ہے یہ کہ حرمت مصطفیٰ پر، عزت مصطفیٰ پر اگر حرف آئے تو جیسی غیرت ہم ماں کے حوالے سے دکھاتے ہیں، جیسی غیرت ہم باپ کی عزت کے حوالے سے زمانے کو دکھاتے ہیں، اس سے کہیں بڑھ کر غیرت کا مظاہرہ تاریخ ختم نبوت جناب محمد مصطفیٰ کی عزت و نموز کے لیے ہر مسلمان میں ہونا چاہتا ہے۔ تو پاکستان ریاست مدینہ کے بعد دوسری جو ریاست ہے کہ جس میں 40 نبی کے خلاف باقاعدہ قانون پاس کیا اور ان کو غیر مسلم قرار دیا۔ اب یہ مرزائی لوگ قادیانی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم پڑا ہوا ہے، ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے جی، ہمیں قانونی طور پر اسمبلی میں غیر مسلم قرار دیا گیا ہے۔ تو آپ ایمانداری سے خود سوچیے، فیکٹس آر فیکٹس، سچ سچ ہوتا ہے، حقیقت حقیقت ہوتی ہے۔ قومی اسمبلی کے فلور پر کوئی بھی ایسا شخص جو قومی اسمبلی کا ممبر نہیں ہے نہیں جا سکتا۔ مہمانوں کی گیلری ہوتی ہے، وہاں جاتی ہیں، بیٹھتی ہیں، اجلاس کی کارروائی سنتے ہیں، لیکن قومی اسمبلی کے فلور پر قادیانی جماعت کے اس وقت کے سربراہ مرزا ناصر کو بلایا گیا اور 13 دن اس کے ساتھ بحث مباحثہ ہوا۔ وہ کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، تو ہمارے طرف جو لوگ تھے وہ کہتے تھے اپنا مسلمان ہونا ثابت کرو۔ اس حوالے سے مرزا ناصر کے ساتھ 11 دن ٹوٹل بحث 13 دن ہوئی، 11 دن مرزا ناصر کے ساتھ قومی اسمبلی کے فلور پر بلا کر بحث کی گئی اور بتایا گیا کہ مرزا قادیانی تمہارے بڑے نے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے، جبکہ آخری نبی آخری اعلان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو 11 دن تک انہوں نے اپنی پارٹی کے حق میں دلائل دیے اور 11 دن ہی ادھر سے علماء اور بالخصوص
سچا ہونا ثابت نہیں کر سکے، نتیجہ قومی اسمبلی نے تمہیں 11 دن موقع دیا، دن کی ایک اور بات کیا جسے لاہوری گروپ کہتے ہیں. وہ مرزا کو نبی نہیں مانتے لیکن کہتے ہیں کہ مرزا مسیح معبود ہے، کہتے ہیں مرزا وقت کا مجدد ہے، ہم اس کو نبی مانتے. 2 دن کو دیے گئے، وہ بھی آئے، بحث ہوئی، ان کو بھی شکست ہوئی. اللہ اکبر. شاہ احمد نورانی کا اعتراض شخص تھا، لاہوری جماعت ایک بریف کیس میں لاکھوں روپے لے گئے. رات کے وقت نورانی صاحب سے ملنے آئے کہ آپ جیسے ناصر کی پارٹی ہو خیر مسلم قرار دیں گے کیونکہ وہ ویسے تو نبی مانتے ہیں، ہم نبی نہیں مانتے، ہم تو اس کو مسیح موعود مانتے ہیں، مجدد مانتے ہیں. تو نورانی صاحب کا جواب دیکھیں، آپ فرمانے لگے کہ میرے اس پہنے ہوئے جوتے کی نوک بھی تمہارے اس بریف کیس سے زیادہ قیمتی ہے، میں اس کو ٹوکر نہیں کھا. سبحان اللہ. جب اللہ تعالیٰ کسی سے کام آنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے من کی طہارت عطا فرما دیتا ہے. تو ٹوٹل 11 ہو 13 دن بحث ہوئی اور ان کو بحث کے نتیجے میں پورا موقع دے کر قومی اسمبلی کے پلیٹ فارم پر خیر مسلم کے ذریعے کیا گیا. ڈاکٹر صاحب نے یہ کریڈٹ ہے، میں لیڈر کہتا تھا اگر کام کو بچانا چاہے تو عوام دلوں سے امام لے لیتا ہے. بچوں کو قید کر لے، جہاں اور نیکیاں ہوگی وہاں یہ نیکی سب سے بڑی نیکی ہے کہ بچوں نے قومی اسمبلی کے اس قانون کے مسودے پر دستخط کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے ملک آئین کا حصہ بنا دیا. اور شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے قومی اسمبلی میں قادیانی کے حوالے سے سب سے پہلے قرارداد پیش کی. یہ تیری جماعت کا ٹریکر ہے، یہ تیری جماعت کا اعزاز ہے. شاہ ترام رہا، مولانا شاہ احمد نورانی اور دیگر قائدین جمعیت علماء پاکستان، ان کے ساتھ دیگر مطالب کے فکر بھی شامل ہیں. ان کا نام نہ لینا نئی صاحبیوں مفتی محمود تھے، دیگر علماء تھے، اور اس کام میں وہ لوگ جو سیکولر ذہن مانت تھے ان کو بھی سوال عقیدت پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں. جو سیاسی حملہ تھے، سیاستدان تھے، انہوں نے بھی نبی پاک کی ختم نبوت کے لیے اس مسودے کا استعمال کا ساتھ دیا. اور یہ وہ مہینہ ہے ستمبر کا جس کی 7 تاریخ کو سن 1976 کو قادیانیوں کو عدل و انصاف کے ساتھ بات کرنے کا پورا موقع دیتے ہوئے ان کی بات سن کر فیصلہ کر کے خیر مسلم قرار دیا. اس لیے 7 ستمبر مسلمان پاکستان کے لیے ایک یادگار دن ہے، ایک بہت عظیم دن ہے جس میں قادیانیوں کو اللہ نے شکست فاش عطا فرمائی. اور چونکہ یہ مرزا قادیانی کو اپنا نبی مانتے تھے، اپنا رسول مانتے تھے، ان کا رستہ جدا کر کے تیر حقہ سے ان کا ناطہ توڑا گیا اور کہا گیا کہ تمہارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اسلام سے اسی کا تعلق ہے جو آمنہ حضرت محمد مصطفیٰ کو آخری منزل سے چاہتا ہے. اب ذرا تھوڑا سا ستمبر کے حوالے سے وہ گفتگو ہو گئی.
سے پہلے بنیادی عقیدہ ہوتا ہے توحید. کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو ایک مان. اور توحید کے حوالے سے رب کائنات نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا لیس کمثلہ شیء. اللہ وہ ذات ہے جس کی مثال کوئی بھی چیز نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے یا اللہ ایسا ہے. کل کائنات میں کوئی ایک بھی شے اللہ کی مثال نہیں ہے. تو مرزا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ قیوم للعالمین ایک ایسا وجود ہے جس کے بے شمار ہاتھ ہیں. استغفر اللہ. اللہ کے استغفر اللہ. مرزا کہتا ہے کہ بے شمار ہاتھ ہیں اور پھر بے شمار اس کے پیر ہیں. استغفر اللہ. اور ہر ایک جسم کا حصہ، ہر ایک عضو اس کثرت سے ہے کہ اس کو گنا نہیں جا سکتا. آداب سے خارج ہے اور نام انتہا ہے. پھر وہ چوڑائی بھی رکھتا ہے، لمبائی بھی رکھتا ہے. اللہ کی یہ تعریف کر رہا ہے. استغفر. اور ایک جانور ہوتا ہے تیندوا، اس کے جسم پر دائی پڑے ہوتی ہیں. شاید کبھی جیوگرافیکل پر آپ نے وہ پروگرام دیکھا ہو جس میں کوئی تیندوے کی شکل سامنے اس کی شاخیں شامل ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیندوے کی طرح ہے. جس طرح تیندوے کے جسم کے حصے اور شاخیں پھیلی ہوتی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جسم کے حصے اور شاخیں بھی پھیلی ہوئی ہیں اور وہ شاخیں تمام کائنات کے کناروں تک پہنچ رہی ہیں. ایسا خدا ہمارا نہیں ہے. بے شک ہمارا خدا ہے اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد. اور ہمارا خدا وہ ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. ہمارا خدا وہ ہے هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ. ہمارا خدا وہ ہے کہ لیس کمثلہ شیء. کائنات میں کوئی بھی جسم والی شے یا غیر نئی شے اس کی مثال نہیں ہو سکتی. ہمارا خدا صرف سے بھی پاک ہے، نیم سے بھی پاک ہے. اول ہے اپنی ذات میں، آخر ہے اپنی ذات میں، ابتدا رکھتا ہے اپنی ذات میں، انتہا رکھتا ہے اپنی ذات میں. اللہ کل شیء قدیر ہے. خدا جیسا نہ کوئی تھا، خدا جیسا نہ کوئی ہے اور خدا جیسا نہ ہوگا. یہ کلمہ پڑھنے والی توحید ہے. اس کے برعکس، اس کے خلاف کامیابی تنجھان نے اپنی توحید کا کچھ اور اپنی فرمچہ پیش کیا اور پھر کہتا ہے کہ اللہ کی زبان پر کوئی وعدہ ہے. کہیے استغفر. استغفر. وہ پیاری زبان عبرت جس سے اللہ تیرے نبی کو یا ایھا النبی کہہ کے بلاتا ہے، یا ایھا رسول کہہ کے بلاتا ہے. جس پیارے نبی کو سراج المنیر کہہ کے بلاتا ہے، اس رب کی ذات کے حوالے سے ملنے لیے گمراہ پر عقیدہ رکھا کہ اللہ کی زبان پر بحث ہے. اللہ رب العالمین زبان سے بھی پاک ہے، نفس سے بھی پاک ہے. پاک ہے. پھر کہتا ہے کہ کیا کوئی عقل مند اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ اس زمانہ میں خدا سنتا ہے؟ مسلمان بتاؤ، اللہ سنتا ہے یا نہیں؟ بے شک سنتا ہے. اللہ زبانوں سے پاک ہے. اللہ نیند سے، اون سے پاک ہے. وہ جو ایک پتھر کے اندر کیڑے کی
شک وہ تو اندھیاروں میں بھی سنتا ہے، بے شک دن کے اجالوں میں بھی سنتا ہے۔ رب کائنات سمیع و بصیر ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، لیکن مرزا قادر علی اپنے جاہلی ماننے والوں کو مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے، کیا کوئی نظر مند اس بات کو قبول کرتا ہے کہ اس زمانہ میں خدا سنتا ہے مگر بولتا نہیں؟ استغفر بات سمجھ رہے ہیں اس کے عقیدے میں؟ پھر اس کے بعد سوال یہ ہوگا کہ اللہ بولتا کیوں نہیں؟ جبکہ اسے بولنے پر قدرت ہے، اس بات کے ذکر میں کہتا ہے کہ کیا اللہ کی زبان پر کوئی بیماری ہے کہ یہ کہتا بولتا نہیں؟ استغفر اللہ جس کی زبان اجازت دے استغفر اللہ کی وہ کہہ سکتا ہے؟ استغفار یہ باقی وہ ہے جو ختم ہونے کے لائق نہیں نہیں ہے۔ پھر دیکھیے اب خدا کا تعارف کرا رہا تھا، حضور کو جگہ جگہ خدا کا تعارف کرا کہ خدا وہ ہے جو حی ہے، قیوم ہے، قائم ہے، قائم ہے، مالک ہے، مقتدر ہے، منتقم ہے، مصر ہے، قہار ہے، جبار ہے، ستار ہے۔ رب کریم کا محبوب تو اپنے رب کی جب بھی بات کرتا ہے ہم کو صلاح کے بنانے پڑتا ہے۔ مصطفیٰ جب بھی خدا کی بات کرتے ہیں، تعریف سے کرتے ہیں، رحمت بیان کرتے ہیں، شان بیان کرتے ہیں، اور یہ بڑا دجال اب یہ خدا کی بات کرنے لگا، سنیے کہتا خدا وہ ہے جس کے قبضے میں ذرہ ذرہ ہے، اس سے انسان کہاں تک بھاگ سکتا ہے؟ کہتے یہ بات تو صحیح ہے، اللہ کے قبضے میں ذرہ ذرہ ہے، کوئی انسان اگر سے بھاگ سکتا نہیں، لیکن قابل قرآن بات کیا ہے؟ کہتا ہے کہ میں کہتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں چوروں کی طرح خوشی کراؤں گا۔ استغفر اللہ کہتا ہے چوروں کی طرح خوشی کراؤں گا۔ کیا ایسا شخص جو توحید کے حوالے سے ساتھ بھائی کے حوالے سے ایسی بات کہہ رہا ہے، اس کا توحید سے کوئی تعلق ہے جو اللہ کو چور کہہ رہا ہے؟ اللہ چور ہے تو پہلا تعلق تھا وہ جو اپنے کی رکھنا، وہ جو تمہیں کھلاتا ہے، وہ جو تمہیں پلاتا ہے، وہ جس نے محمد مصطفیٰ کا دامن تمہارے ہاتھ میں دیا ہے، وہ جس نے تمام امتوں سے تمہیں فخر عطا کیا ہے، تمہیں بہتر حسن جمال بنایا ہے، وہ خدا جس نے انوار اقسام کی نعمتوں سے تمہیں مالا مال کیا ہے، کیا تمہاری حیرت مبارک کرتی ہے کہ تم سن سکو کہ تمہارا وہ خدا چور ہے؟ استغفار کہ یہ مرزے پہ لعنت، مرزے پہ لعنت بے شمار، مرزے کانے پہ لعنت، مرزے کانے پہ لعنت، مرزے کانے پہ لعنت۔ اللہ آنے سے بات، اللہ جانے سے بات۔ یہ خوبی، یہ کمال ہمارا ہے کہ ہم آتے بھی ہیں، ہم جاتے بھی ہیں، اور پھر بھی آنے اور جانے کی خاص بات کیا؟ میں کچھ منٹ پہلے گھر میں تھا، یہاں پر موجود نہیں، اب میں یہاں موجود ہوں، کچھ دیر بعد میں اور آپ بھی یہاں موجود نہیں ہوں، یعنی جس جگہ ہم موجود ہوتے ہیں اس جگہ غیر پر ہم موجود نہیں ہوتے، اور جہاں پر ہم موجود نہیں ہوتے وہاں ہمیں کوئی بھی حاضر ثابت کر سکتا نہیں۔ سمجھانا آپ کو یہ ہے کہ اگر اللہ آتا ہے، اترتا ہے، تو جہاں سے اترتا ہے وہ جگہ تو اس کے وجود سے خالی ہو گئی، اس لیے اللہ آنے سے بھی، اللہ جانے سے بھی، وہ بھی ساتھ ہر جگہ اپنے حال کے ساتھ
اپنی صفات کے ساتھ اور اپنے اسماء کے ساتھ موجود ہے. لا موجودہ الا اللہ، لا مقصودہ الا اللہ. ہر کائنات کے ذرے ذرے میں اس کی قدرت چل رہا ہے، اس کی شان چل رہا ہے. اور سمجھانا یہ چاہتا ہوں اللہ آنے سے پاک ہے، اللہ آنے سے پاک ہے، اللہ جانے سے پاک ہے. اب مرزا کیا کرتا ہے؟ وہ کیا محاورہ ہے؟ اس ظلم پہ پتی شبرت جوڑ کی سودی، اندھیر کو اندھیرے میں کہیں دور کی سودی. یہ قادیان کا دجال کہتے کہ ایک بار مجھے الہام ہوا تھا کہ خدا قادیان میں نازل ہوگا. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر. سمجھ رہا ہوں مسئلے کی آپ کو سمجھ آ رہی ہے، ذرا ساتھ دیجیے گا یہ ذرا. استغفر اللہ، استغفر اللہ. مجھے یہاں ہوا تھا ایک بار کہ خدا قادیان میں نازل ہوگا اپنے وعدہ کے موافق. استغفر. یعنی مرزے سے اللہ نے وعدہ کیا کہ مرزا میں تیرے ساتھ وہ وعدہ کرتا ہوں جو آدم سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ تک میں نے کسی سے وعدہ نہیں کیا. میں نے آدم سے نہیں کہا تھا کہ میں وعدہ کرتا ہوں تیرے پاس نہ آؤں گا. میں نے نوح سے وعدہ نہیں کیا کہ میں تیرے پاس آؤں گا. میں نے ابراہیم جدو الانبیاء سے وعدہ نہیں کیا کہ میں تیرے پاس نازل ہوں گا. میں نے موسیٰ اور عیسیٰ سے یہ وعدہ نہیں کیا. میں نے 1,30,000 نبیوں سے بھی یہ وعدہ نہیں کیا. اور 1,30,000 نبیوں کے امام محمد مصطفیٰ سے بھی میں نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ محمد جب تم مکے میں ہوگا تو میں مکے میں آؤں گا تجھے ملنے، یا مدینے میں ہوگا تو میں وعدہ کرتا ہوں میں مدینے میں نازل ہوں گا. یہ کتنا بڑا لعین ہے، دجال ہے، کمینہ شخص ہے کہ اپنی عزت بڑھانے کی خاطر 1,30,000 نبیوں کی عزت سے کھیل رہا ہے اور اپنے وہ تقریر کو ماننے والوں کو یہ تسلی دے رہا ہے کہ گھبراؤ نہیں، میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں قادیان میں تو سے ملنے کے لیے آؤں گا. مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت. اسی طرح سے رہنما مرزا صاحب کو نبی کام دے، وہ تو ہمارے پیر ہیں. اگر تو قادیان کسی مسلمان سے ملتا ہے تو یہ اس کے لیے اور سادہ لوگ بھوکے کے بارے میں اس کے ڈیرے پر جانے والے مسلمان کہتے جو بھی سب کچھ کیا ہے نبی پاک کے محمد مصطفیٰ نے تو مرزا صاحب بڑے پیر میں تو بزرگ ہو جانا بدر چنگے میں ایک بندے ہو. سنو یہ قدر ہے، یہ قادیانی کا فریب ہے، یہ قادیانی کا دھوکہ ہے. یہ اپنے آپ کو چھپانے کی ایک کوشش ہے. بھیا کتنے بیٹھے ہیں جس کا یہ عقیدہ نہیں وہ خاموش ہے، جس کا عقیدہ ہے وہ بولے اللہ کتنے ہیں؟ ایک، بولے یار ایک. اس کو مانتے ہو؟ اللہ کو، اللہ کو. نبیوں کو مانتے ہو؟ بے شک آخری نبیوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب کا نام کیا ہے؟ قرآن مجید. ملائکہ کا یقین ہے، بے شک، روزے قیامت پہ یقین ہے، بے شک، مرنے کے بعد زندہ ہونے پہ یقین ہے. بے شک. کوئی بات آپ نے چھپائی
نہیں نہیں، وجہ کیا ہے؟ یہ آپ کا عقیدہ ہے۔ آپ چاہے بازار میں ہو، چاک میں ہو، شہر میں ہو، حضر میں ہو، کھانا میں ہو، یا جنت میں ہو، اگر یہاں بیٹھ کر اللہ کو ایک کہا ہے تو کسی بھی اعلان میں اللہ کو ایک کہا ایک ہی کہیں گے۔ اپنے نبی کا نام مصطفیٰ محمد ہی بتائیں گے، کوئی بھی موڑ ہو۔ اپنی کتاب کا نام قرآن ہی بتائیں گے۔ پچھلی کتابوں پر ایمان ہے، حق ہے، لیکن کامیابی صحابہ میں سے قتل کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے کیا ہے؟ جا جا کر گفتگو کر کے دے، وہ یہی کہتے کہ مرزا صاحب تو بزرگ ہیں، وہ تو بڑے مجدد ہیں، وہ تو مسیح موت ہیں، وہ تو بڑے نیک بندے تھے، وہ تو اللہ کے ولی تھے، انہوں نے عیسائیوں سے مناظرے کیے، انہوں نے دین کی بڑی خدمت کی ہے، انہوں نے ہندوؤں کے ساتھ مناظرے کیے ہیں۔ یہ سب فرائض ہے، یہ سب رجل ہے۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ مسلمان بات بول کے سن لے، اصل حقیقت یہ ہے جو مرزا خود بیان کرتا ہے۔ میں کسی کی گواہی نہیں ہوں، میری یہ حقیقت جس کی گواہی دے رہا ہوں، اگر وہی اپنے بارے میں خود بولے، خود بیان کرے تو بات کو کھل کر نکل کر سامنے آ جائے گی۔ کافر بھلا کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر 11 ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے سچا خدا وہی ہے۔ توجہ سے دھیان ہے کہ بے شک بولو، جی جی توجہ ہے نا؟ جی جی مرزا قادیانی کہتا ہے سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت۔ وہ چند بھی اس کا دھوکہ جا کے پیتا ہے، اور جس کے پاس چند لوگوں کے لالچ میں چلا جاتا ہے، جس کے پیچھے پیچھے پھرتا ہے کرنے جاتا ہے۔ چودھری صاحب اوپر جرمنی میں گئے ہو، وہ جرمنی کا مجاہد جہنم کی ٹکٹ ہے۔ وہ بے ایمان جس کی عزت کرتا ہے، نبی کے دشمن عزت کے لائق نہیں بولو بولو، نبی کے دشمن عزت کے لائق نہیں نہیں ہوتے۔ عزت کے لائق وہی ہے بھلے سے رنگ کا کالا ہو، لیکن عشق محمد مصطفیٰ کا چہرے پہ اجالا ہو۔ سبحان اللہ واہ تیری شان۔ سبحان اللہ۔ صاحبہ کہتے سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ استغفر اللہ۔ اب بتا یہ کبیلہ سچ کہہ رہا ہے یا قادیان کا کبیلہ سچ کہہ رہا ہے؟ یہ کہتے ہیں ہم صرف پیر مانتے ہیں، بزرگ مانتے ہیں، ولی مانتے ہیں، مسیح موت مانتے ہیں، مجدد مانتے ہیں۔ بھائی جسے تم ولی مجدد اور اپنا پیر مان رہے ہو، اس کی اسٹیٹمنٹ بھی تو سنو۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں وہ ہوں جس کو اللہ نے قادیان میں رسول بنا کر بھیجا ہوا ہے۔ مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت۔ یہ حضور کی توحید ہے۔ بے شک شان مصطفیٰ کیا ہے؟ توجہ کہ آپ نبی کو مانتے ہیں نا، آخری نبی کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر و ادھر سے جو چیز دھل جائے اس سے بھی زیادہ کہا اس زبان پہ آ جاتی ہے جس پہ نام محمد آتا ہے۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری نبی کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ بولو صحابہ۔ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ آخری نبی کون ہے؟ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ بھیجنے والا کون ہے؟ وسلم۔ اللہ
والذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق. سبحان اللہ. اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے. سبحان اللہ. کہ لوگوں جانتے ہو جو میں تجھے کھلا رہا ہوں، تمہیں پلا رہا ہوں، پہننے کو دے رہا ہوں، تمہیں میں اتنی نعمتوں سے نواز رہا ہوں. جانتے ہو میں کون ہوں؟ مولا بتا، ہمیں کھلانے والے بتا، ہمیں پلانے والے بتا. ہم تیری معرفت چاہتے ہیں، تجھے جاننا چاہتے ہیں. کون ہے تو اللہ کہتا ہے کہ وہ ہوں جس نے محمد مصطفیٰ کو بھیجا ہوا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کو اپنا کام رسول کے ارسال کروانے سے کروا رہا ہے. اور اللہ وہ ہے جس نے حضور کو بھیجا. بے شک بے شک. اور حضور کا بھیجا جو ہے نا قرآن سے ثابت ہے. ثابت ہے. اب یہ قرآن کے خلاف ہے عقیدہ کہ سچا خدا ہونا ہے. اس کا مطلب ہے وہ کوئی اور خدا تھا جس نے مصطفیٰ کو بھیجا. جلدی سمجھ آئیے. مرزا کہتا ہے سچا خدا وہ ہے جس نے مجھے رسول بنا کے قادیان میں بھیجا. تو جس نے حضور کو مکہ میں بھیجا وہ بھیجا ہے. اس کی پھر کیا حیثیت ہے؟ یہ حضور کا ہر مقام پر اصل قادیانیت کیا ہے جو مجھے سمجھ آئے. یہ حضور کا ہر مقام پر مقابلہ کر رہا ہے. بے شمار. مرزا قادیانی پہ لعنت. مرزا قادیانی پہ لعنت. مرزا قادیانی پہ لعنت. اب یہاں آگے وہ بڑھ گیا رکھو اور تارک جتنا پتہ کروایا سچا خدا ہے. استغفر اللہ. جس نے قادیان نے اپنا رسول بھیجا. استغفر اب اللہ. اسے اگلا سٹیپ دیا. اگلا سٹیپ دیا. اگلا سٹیپ میں کہتا ہے کہ میں نے یعنی مرزا کا اپنی جانب اشارہ کر رہا ہوں. آئینہ تمام السلام اس کی کتاب ہے. قرآن قرآن کا یہ حصہ ہے. اس میں مرزا کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں. استغفر اللہ. استغفر اللہ. استغفر 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 اللہ. استغفر اللہ. استغفر اللہ. مرزا قادیانی پہ لعنت. سالوں کی خواہی کا بہ گیا پیائی کا بہ گیا اور مسلمان ہونا چاہیے. جب روئے زمین کے اوپر میرے مصطفیٰ نے اس باب کو علاوہ کبھی کسی نے سجدہ نہیں کیتا. نہیں کیتا. ایک اور ساتھ کے بارے مرزا پڑھ دے گیا. میں نے خواب میں دیکھا میں خود خدا ہوں. لعنت. مرزا قادیانی پہ لعنت. مرزا قادیانی پہ لعنت. مرزا قادیانی پہ لعنت. مرزا قادیانی پہ لعنت. اب ایک کو کہنا بتا خواب دیکھتا ہے پھر اس پہ تھوڑا سا غور و فکر کرتا ہے. پھر بعض اوقات یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ خواب چھوٹ رہا ہے. بعض اوقات کہتے ہیں کہ یہ خواب اچھا ہے. اور بعض اوقات وقت مسئلے پڑھنے کے بعد یہ اچھا ہے یا برا ہے. اب مرزا کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں. تو میں نے یقین کر لیا کہ میں خود خدا نہیں ہوں. استغفر اللہ. استغفر اللہ. استغفر اللہ. اب آگے کہتے ہیں خدا میرے اندر اتر آیا. استغفر اللہ. استغفر. خدا میرے اندر استغفر. اللہ نے پھر بتایا عقیدہ آنے زمین پاک بولو پاک جانے زمین پاک. کہتے ہیں اللہ میرے اندر اتر آیا. استغفر اللہ. استغفر. اور پھر
اپنے بارے میں کہتا ہے حقیقت میں یہ اطلاع کرنا کہ تو جس بات کا ارادہ کرتا ہے وہ تیرے حکم سے بات ہے. استغفر اللہ. شان کس کی ہے؟ اللہ کی. بندے کی شان نہیں. نہیں. کس کی شان ہے؟ اللہ کی. اللہ کی. اللہ اکبر. کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے کہ مریم کی طرح عیسیٰ کی روح جس طرح جناب سیدہ مریم کے اندر بإذن الہی ووسیلہ جبریل امین روح پھونکی گئی. بے شک مریم کی شادی نہیں ہوئی. نہیں ہے. وہ پاک ہماری مریم ہے. بے شک یہ ہوتا ہے. بے شک. اور ان کی شان قرآن میں اللہ نے یہ بیان کی ہے کہ وہ اپنے زمانے کی ساری عورتوں میں سے افضل مقبول تھی. سبحان اللہ. جن کی شان یہ ہے کہ قرآن حکیم میں ایک بھی عورت کا نام نہیں آیا. اگر آیا ہے تو روح اللہ کلمۃ اللہ اللہ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ کی ماں کا نام آیا ہوا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کبھی نہ کہتے ہیں کہ مریم کی طرح عیسیٰ کی وہ وجود ہوتی ہے. استغفر اللہ. اور اس تہارا کے رنگ میں مرزا کہتا ہے میں حاملہ ہو گیا. استغفر اللہ. مرزا استغفر کو اللہ. حمل ٹھہر گیا. استغفر اللہ. استغفر پھر کہتا ہے کہ آ کر کئی مہینے تک وہ حمل رہا. مرزا کہہ رہا ہے جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں. بھائی آپ سے سوال ہے دانا بھی مسیحائے بندے جانتے ہوں گے 10 مہینے کا عمل کس لیے ہوتا ہے؟ بولے صاحب کھوتی کسی ہوتا ہے بولو گدھی. کھوتی. مرزا کہ میں حاملہ ہو گیا کہ حمل رہا کھوتی جینا ہے. کھوتی دیا پترا تو چنیا بھی ہے کیڑا جانور چنے کھوتی دیا پترا. کہتے ہیں وہ حمل 10 مہینے سے زیادہ نہیں 10 مہینے تک رہا ہے. حاملہ بھی خود ہوا ہے. حمل کی مدت بھی بتا رہا ہے. اور پھر کہتا ہے کہ اس الہام کے جو سب سے آخر میں وہ حکم جو اسے اندر ہی کر ملا تھا اس حکم کے تحت کہ جو کہ براہیم عملیہ کے حصہ 4 صفحہ نمبر 556 پر موجود ہے. مرزا کہتا ہے کہ اس حمل کے نتیجے میں مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا. استغفر. استغفر. سے پہلے میں مریم ہوا. استغفر. مریم کے بعد 10 مہینے مجھے حمل رہا اور جب حمل کا نتیجہ سامنے آیا تو میں مریم سے حضرت عیسیٰ بن گیا. استغفر اللہ. مرزا قادیانی پہ لعنت. مرزا قادیانی پہ لعنت. مرزا کے ماننے والوں پہ لعنت. مرزا قادیانی پہ لعنت. قسم کی سائنس ہے سمجھ آتی نہیں. عجیب قسم کی سائنس ہے. خود ہی حملہ ہوا ہے خود ہی مریم بنا ہے خود پر ہی 10 مہینے گزرے ہیں اور اس حمل کی تکلیفیں بھی خود ہی اٹھائی ہے. اور کھوتی کے بعد جو بچہ جمع ہے جنا ہے وہ عیسیٰ ہو گیا. عجیب استغفر اللہ. استغفر چون اللہ. چون کا مرتبہ ہے. یہ قادیانیت دیکھو تمہارا مرزا قادیانی کس طرح کی ذلیل حرکتیں کرتا نظر آ رہا ہے اور کیسی یہ گستاخیاں کرتا نظر آ رہا ہے اور کس انداز سے یہ اسلام کے خلاف زبان استعمال کر رہا ہے بکواس کر رہا ہے. کوئی مسلمان گوارا نہیں کرے گا
کہ حضور جیسا کسی کو سمجھے. ہم تو کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جہاں پر قدم رکھ دیتے ہیں وہ خاک سبحان اللہ کشاد کے آنکھوں کا سرما بن جاتی ہے. آپ کا شہر شہروں میں سے حسین ہے. بے شک آپ کی بستی جیسی کوئی بستی نہیں. بستی نہیں ہے. آپ کی زہرا زندگی تو پھر زہرا زندگی ہے. آپ کے برکتے انور کی مٹی آپ کی قبر مبارک کی مٹی علماء اس بات پر متفق ہے کہ وہ بیت اللہ سے بھی افضل ہے, وہ مقام سے بھی افضل ہے, وہ زمین کے ہر مقام سے بھی افضل ہے. وہ مٹی جو حضور کی قبر انور کی مٹی ہے علماء کہتے ہیں وہ آسمانوں سے افضل ہے, رب کی جنت سے بھی افضل ہے. وہ مٹی جس کے ساتھ آدمی مصطفیٰ کا وجود اندر لگا ہوا ہے علماء کہتے ہیں وہ عرش الہی سے بھی افضل ہے. افضل ہے. اور مرزا اس نبی کے بارے میں کیا بکواس کر رہا ہے کہ جس کے بدن سے مٹی جب جائے تو کائنات کی ہر مختلف شے سے وہ مٹی افضل و اعلیٰ ہو جاتی ہے. مرزا کہتا ہے پھر اسی کتاب میں مقارنہ کے قریب ہی یہ وحی اللہ ہے اور وہ وحی کیا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اس وحی الہی میں مرزا کہتا ہے کتاب کا نام ایک غلطی کا حوالہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اس وحی کے مطابق مرزا کیا کہہ رہا ہے کہ اس وحی میں میرا نام محمد رکھا گیا. استغفر اللہ. مرزا قادیانی پہ لعنت, مرزا قادیانی پہ لعنت, مرزا قادیانی کے ماننے والوں پہ لعنت. مقرر ہو گیا ستمبر کا مہینہ تاجدار ختم نبوت کی عزت ناموز پر پہلا دینے کا مہینہ, ختم نبوت کا یادگار مہینہ. اور میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ ختم نبوت کے خلاف جو جہاد ریاست مدینہ سے سیدنا ابوبکر صدیق کے حکم پر شروع کیا گیا جس میں 700 صحابہ, وہ صحابہ جو قرآن کے حافظ تھے, انہوں نے اپنی جان پیش کی ختم نبوت کے لیے. ملک پاکستان جسے مدینے کا فیض حاصل ہے, جس کی طرف ہر وقت نگاہ مصطفیٰ رہتی ہے, جہاں سے تازہ ہوا نیلے کارواں کی آتی رہتی ہے, یہ وہ ملک یہاں یہ دوسری ریاست ہے جہاں قانونی طور پر ختم نبوت کے لیے جہاد کیا گیا اور عملی طور پر چاہے وہ ربوہ کا ریلوے اسٹیشن ہو, فیصل آباد کا ریلوے اسٹیشن ہو, چاہے وہ سیالکوٹ کا بازار ہو, چاہے وہ لاہور کا بازار ہو, سرگودا ہو, بہاولپور ہو, ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں نے ختم نبوت کے لیے اپنی جانیں قربان کی. قائد ملت اسلامیہ اشاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ جن کا تعلق جن کی نسبت ایک حوالے سے والا سنی ہے, آپ کی جرت کو سلام, آپ کی ہمت کو سلام. مولانا دستار نیازی, جناب اکبر ساگی, شاہ تراب الحق, دیگر قائد ملت اسلامیہ, سب کو میں سلام کرتا ہوں. آپ سلام کرتے ہیں. اور آخر میں وہ ہستی جسے سلطان اردو کہا جاتا ہے اسے بھی سلام ہے کہ اور کوئی شاید اس کا عمل اتنا بارگاہ الہی میں مقبول ہو نہ ہو جو اس نے ختم نبوت کے قانون پر دستخط کیے ہیں. میرا دل یہ کہتا ہے
اور ولیوں کا بھی یہ بھی دھیان ہے میرے پاس لیکن بڑی اسٹیٹمنٹ موجود ہے کہ بڑوں بلندے کائنات میں ولایت کا درجہ عطا فرمائے. سبحان اللہ. حکم تیز ممبران قوم اسمبلی وہ سیکولر سیاسی جماعتوں کے قائدین رہنما جنہوں نے اس تحریک کا ساتھ دیا اللہ رب العالمین سب کے درجے بلند فرمائے. شہداء ختم نبوت کے درجہ بلند فرمائے. اور کوشش کروں گا اگلا زمان کسی انفارمیشن کے حوالے سے قادیانیت کے حوالے سے پیش کیا جائے انشاءاللہ.